السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اہم فریضے سے غافل رہنے کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم خود ان باتوں کے پابند نہیں اور ان پر عمل نہیں کرتے اور اس منصب کے اہل نہیں ہیں تو دوسروں کو کس منہ سے نصیحت کریں۔ لیکن یہ نفس کا دھوکہ ہے۔ جب ایک کام کرنے کا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم اس کے لیے مامور ہیں تو پھر ہمیں اس میں پس و پیش کی گنجائش نہیں، ہمیں خدا کا حکم سمجھ کر کام شروع کر دینا چاہیے۔ پھر انشاءاللہ یہی جد و جہد ہماری پختگی اور استقامت کا باعث ہوگی، اور اسی طرح کرتے کرتے ایک دن تقرب خداوندی کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ یہ ناممکن ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کام میں جد و جہد کریں اور وہ رحمان رحیم ہماری طرف نظر کرم نہ فرمائیں۔ اس قول کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم بھلائیوں کا حکم نہ کریں جب تک خود تمام پر عمل نہ کر لیں، اور برائیوں سے منع نہ کریں جب تک خود تمام برائیوں سے نہ بچ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ تم بھلی باتوں کا حکم کرو اگرچہ تم خود ان سب کے پابند نہ ہو، اور برائی سے منع کرو اگرچہ تم خود ان سب سے نہ بچ رہے ہو۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ دینی مدارس کا ہونا، علماء کا وعظ اور نصیحت کرنا، خانقاہوں کا آباد ہونا، مذہبی کتابوں کی تصنیف ہونا، رسالوں کا جاری ہونا، یہ سب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شعبے ہیں، اور ان کے ذریعے اس فریضے کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ان سب اداروں کا قیام اور بقا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے دین کی جو کچھ تھوڑی بہت جھلک دکھائی دے رہی ہے وہ انہی اداروں کی مبارک آثار ہیں، لیکن پھر بھی اگر غور سے دیکھا جائے تو ہماری موجودہ ضرورت کے لیے یہ ادارے کافی نہیں، اور ان پر اکتفا کرنا ہماری کھلی غلطی ہے، اس لیے کہ ان اداروں سے ہم اس وقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب ہم میں دین کا شوق اور طلب ہو، اور مذہب کی وقت اور عظمت ہو۔ اب سے 50 سال پہلے ہم میں شوق اور طلب موجود تھا اور ایمانی جھلک دکھائی دیتی تھی، اس لیے ان اداروں کا قیام ہمارے لیے کافی تھا۔ لیکن آج غیر اقوام کی انتھک کوشش نے ہمارے اسلامی جذبات بالکل فنا کر دیے، اور طلب اور رغبت کے بجائے آج ہم مذہب سے متنفر اور بیدار نظر آتے ہیں۔ ایسی حالت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مستقل کوئی تحریک ایسی شروع کریں جس سے عوام میں دین کے ساتھ تعلق اور شوق اور رغبت پیدا ہو، اور ان کے سوئے ہوئے جذبات بیدار ہوں۔ پھر ہم ان اداروں سے ان کے شان کے مطابق فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ورنہ اگر اسی طرح دین سے بے رغبتی اور بے احتیاطی بڑھتی گئی تو ان اداروں سے فائدہ اٹھانا تو دور کی بات ہے، ان کا باقی رہنا بھی مشکل نظر آتا ہے۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس کام کو لے کر دوسروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ بری طرح پیش آتے ہیں اور سختی سے جواب دیتے ہیں اور ہماری توہین اور تذلیل کرتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کام انبیاء علیہم السلام کی نیابت ہے، اور ان مصائب اور مشقتوں میں مبتلا ہونا اس کام کا خاصہ ہے، اور یہ سب مصائب اور تکالیف بلکہ اس سے بھی زیادہ انبیاء اکرام علیہم السلام نے اس راہ میں برداشت کی۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، ہم بھیج چکے ہیں رسول تم سے پہلے اگلے لوگوں کے گروہ میں، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا مگر یہ اس کی ہنسی اڑاتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دعوت حق کی راہ میں جس قدر مجھ کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کیا گیا ہے کسی نبی اور رسول کو نہیں کیا گیا۔ بس جب سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے آقا اور مولا نے ان مصائب اور مشقتوں کو تحمل اور بردباری کے ساتھ برداشت کیا تو ہم بھی ان کے پیرو ہیں اور انہی کا کام کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی ان مصائب سے پریشان نہ ہونا چاہیے اور تحمل اور بردباری کے ساتھ ان کو برداشت کرنا چاہیے۔ اب یہ بات بخوبی معلوم ہو گئی کہ ہمارا اصل مرض
روح اسلامی اور حقیقت ایمانی کا ذوف ہے۔ ہمارے اسلامی جذبات فنا ہو چکے ہیں اور ہماری ایمانی قوت زائل ہو چکی ہے، اور جب اصل شے میں انحطاط آ گیا تو اس کے ساتھ جتنی خوبیاں اور بھلائیاں وابستہ تھیں ان کا انحطاط پذیر ہونا بھی لازمی اور ضروری تھا، اور اس کمزوری کا سبب اس اصل شے کا چھوڑ دینا ہے جس پر تمام دین کی بقا اور اس کا دار و مدار ہے، اور وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ظاہر ہے کہ کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے افراد خوبیوں اور کمالات سے آراستہ نہ ہوں۔ لہٰذا ہمارا علاج صرف یہ ہے کہ ہم اپنے فریضہ تبلیغ کو اس طرح لے کر کھڑے ہوں جس سے ہم میں قوت ایمانی بڑھے اور اسلامی جذبات ابھریں، ہم خدا اور رسول کو پہچانیں اور احکام خداوندی کے سامنے اپنا سر جھکا دیں، اور اس کے لیے ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو سید الانبیاء والمرسلین نے مشرکین عرب کی اصلاح کے لیے اختیار فرمایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھی پیروی ہے۔ اسی جانب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اشارہ فرماتے ہیں کہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں آنے والے لوگوں کی ہرگز اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہی طریقہ اختیار نہ کیا جائے جس نے ابتدا میں اصلاح کی ہے۔